سری لنکا آج معاشی طور پر ڈیفالٹ کر گیا تو کمزور ہو گیا، لیکن حقیقت ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، بلکہ بھارتی فوج کے سری لنکا سے شکست کے بعد انخلا کو 23 سال ہو گئے۔ 1983 سے 2009 تک بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 20,000 تامل ٹائیگرز کو ٹریننگ اور اسلحہ فراہم کیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج کے سری لنکا سے شکست کے بعد انخلا کو اب 23 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ لنکا ٹائیگرز جنگ میں ہندوستان کا کردار ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کی سرپرستی کا ایک بڑا اور کھلا ثبوت ہے۔ سری لنکا میں بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی۔ 1983 سے 2009 تک بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 20,000 تامل ٹائیگرز کو ٹریننگ اور اسلحہ فراہم کیا اور جون 1987 میں سری لنکا کے تامل ٹائیگرز کے خلاف آپریشن آزادی شروع کیا، جس کے خلاف بھارتی بحریہ اور فضائیہ نے تامل باغیوں کو اسلحہ اور امداد فراہم کی۔ سری لنکا کی بار بار مذمت اور احتجاج کے باوجود ہندوستانی تامل باغیوں کی پشت پناہی سے باز نہ آئے۔ جولائی 1987 میں سری لنکا سے جبراً معاہدے کے ذریعے امن کے نام پر 80,000 بھارتی فوج جافنا میں اتار دی گئی۔ بھارتی فوج کی طرف سے وسیع پیمانے پر قتل عام، لوٹ مار اور اجتماعی زیادتیوں کے باعث جلد ہی بھارتی فوج اور LTTI کے درمیان بھی جنگ چھڑ گئی۔ آپریشن پون کے نتیجے میں 27,000 سری لنکن شہری، 5,000 سری لنکن فوجی جبکہ 3,000 سے زائد بھارتی فوجی اکھنڈ بھارت کے خواب کا ایندھن بن گئے۔ سال 1987 میں ویلیوتھرائی میں 74 نہتے شہریوں کو قتل جبکہ 2 سے زائد گھروں کو نظر آتش کیا گیا، جبکہ 1991 میں راجیو گاندھی پر خودکش حملہ کرنے والے کیلون راجرانتھ میں بھی بھارتی فوجیوں کی ویلیوتھرائی میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی تھی۔ 1987 میں جافنا اسپتال پر دھاوا بول کر 100 جبکہ 1988 میں چاکوت چہری میں 40 جبکہ 1989 میں کوکویل میں بھارتی کمانڈر نے 40 سے زائد بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تامل عوام نے قتل عام کے باعث انڈین پیس کیپنگ فورس کو انڈین کلنگ فورس قرار دے دیا تھا۔ ڈبل گیم پالیسی کے تحت بھارت نے سری لنکا اور تامل باغیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بھارتی فوج کی سری لنکا کے اندرونی معاملات میں بیجا مداخلت نے خانہ جنگی کو اگلے 20 سالوں تک بھی طول دے دیا تھا۔